اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 79 یعنی 79 ہے۔ ہمارا صحافت کا سفر جاری ہے۔ آج ہم جس پڑاؤ پر ہیں وہاں دو بڑی شخصیتیں یا دو بڑی اہم گروپ جو ہیں وہ علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم جسارت سے علیحدگی کی گفتگو کریں گے۔ صلاح الدین صاحب نے جس طرح علیحدگی اختیار کی، ان کے ساتھ 10 افراد علیحدہ ہوئے تھے جسارت سے، جن میں یہ خادم بھی شامل تھا۔ تو آج اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ محمد صلاح الدین صاحب کو علیحدگی سے کچھ عرصے قبل اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کے معاملات زیادہ عرصے تک جسارت کی انتظامیہ سے نہیں چل سکیں گے۔ چنانچہ میں پہلے ایک بار بتا چکا ہوں کہ ظہور الحسن بھوپالی شہید کے موقع پر جس طرح جسارت کا لے آؤٹ بنایا تھا ان کے قتل کی خبر پر، اس پر اختلافات پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً آپس میں کشمکش جاری تھی۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ بالآخر صلاح الدین صاحب کو علیحدہ ہونا پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ ترکی میں سیاستدانوں اور فوج کے درمیان مفاہمت کا کوئی فارمولہ طے پایا، تو اس پر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب نے جسارت کا اداریہ لکھا اور کہا کہ پاکستان میں بھی فوج ایک معروضی حقیقت ہے، اسے تسلیم کر کے سیاستدانوں کو مفاہمت کا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ بار بار کے مارشل لا اور فوجی حکومتوں سے بچا جا سکے۔ چنانچہ اس اداریے کو مدیر منتظم اعلیٰ نے جماعت اسلامی کی پالیسی کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ جماعت اسلامی کی پالیسی ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے فوج کے ساتھ مل کر حکومت چلائیں۔ اس پر اختلافات ہوئے تو محمود اعظم فاروقی صاحب نے حکم دیا صلاح الدین صاحب کو کہ آپ پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کو نکال دیں، مطلب ان سے استعفیٰ لے لیں، کیونکہ وہ ہمارے اس پر مزاج کے مطابق اداریہ لکھنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ تو صلاح الدین صاحب نے ان سے عرض کیا کہ متین صاحب کے جانے سے پہلے میں استعفیٰ دیتا ہوں، اس لیے کہ ان دونوں بڑی ہم آہنگی تھی، بہت ایک ہی خیال اور ایک ہی نظریے کے لوگ تھے۔ تو صلاح الدین صاحب ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ متین صاحب علیحدہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ان سے پہلے میں علیحدہ ہوتا ہوں آپ سے۔ تو خیر اس پر بات تھوڑی سی آگے بڑھتی گئی۔ بالآخر صلاح الدین صاحب کو ایک ٹیم کے ساتھ علیحدہ ہونا پڑا۔ 10 افراد نے ان کے ساتھ جسارت چھوڑ دیا تھا اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ مشرف خواجہ صاحب بھی تھے، سلامی صاحب اور طاہر مسعود صاحب، ہمارے بہت سارے ساتھی تھے۔ تو یہ سب علیحدہ ہوئے تھے۔ اس پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ اس وقت جسارت پر گرفت جو تھی مدیر منتظم اعلیٰ یعنی محمود اعظم فاروقی صاحب سے زیادہ سید منور حسن صاحب کی تھی۔ وہ سارے معاملات کو، انتظامی معاملات کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو انہوں نے صلاح الدین صاحب کے استعفیٰ کی خبر پر یہ کہا کہ متین صاحب کے جانے کی صورت میں صلاح الدین صاحب کو تو جانا ہی تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے بات یہ تھی کہ اتنے اچھے اداریے متین صاحب لکھتے تھے، نام صلاح الدین صاحب کا ہوتا، واہ واہ ہوتی، کیا اداریہ لکھا صلاح الدین صاحب۔ تو یہ بات جب متین صاحب تک پہنچی تو متین صاحب نے کہا کہ بھائی کس دنیا کے لوگ ہیں یہ؟ اداریہ نویس علیحدہ ہوتا ہے، ایڈیٹر الگ ہوتا ہے، تقریباً سارے اخبارات میں آج کل جدید دور میں۔ تو اور میں جس شخص کے لیے اداریہ لکھتا ہوں یعنی صلاح الدین صاحب کے لیے، تو کوئی کم صلاحیت کا آدمی نہیں ہے، مجھ سے بہت زیادہ آگے صلاحیت کے حامل ہیں وہ۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جسارت اداریے کے برابر میں ان کا اکثر اوقات تجزیہ شائع ہوتا ہے، اور وہ تجزیہ اتنا عمدہ ہوتا تھا سیاسی حالات پر، ہمارے معاشرتی حالات پر، معاشی حالات پر، اور بین الاقوامی ہماری جو حکومتوں کی پالیسیاں ہوتی تھی، بہت عمدہ تجزیہ لکھا کرتے تھے صلاح الدین صاحب۔ تو وہ متین صاحب کہنے لگے اتنا اچھا تجزیہ ان کا شائع ہوتا ہے، اس پر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ صلاح الدین صاحب کو لکھنا نہیں آتا اور متین صاحب کی وجہ سے
صلاح الدین صاحب کی شہرت ہوتی کہ صاحب کیا اداریہ لکھتے ہیں جسارت. تو جسارت کی سچی بات ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ شہرت اداریوں کی وجہ سے تھی. پھر جب صلاح الدین صاحب نے اور متین صاحب نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تو اس زمانے کی یہ تاریخی حقیقت ہے کہ صلاح الدین صاحب کے لیے تو دنیا بھر کی آفرز تھی، پیشکشیں تھی کہ آپ ہمارے یہاں جائیے، آپ ہمارے یہاں جائیے. حتیٰ کہ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق صاحب نے ضیاء الاسلام زبیری صاحب کو بھیجا اسلام آباد سے کراچی، اور صلاح الدین صاحب کو منانے کے لیے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے اور روزنامہ مشرق کا آپ کو مدیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں ہم، یا مشرق گروپ کے تحت جتنے بھی ادارے ان سب کا چیف بنا دیتے ہیں آپ کو. تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ جسارت کے تجربے کے بعد میری ہمت نہیں ہوتی ملازمت کرنے کی، اب میں تو اپنا ہی کوئی اخبار رسالہ نکالوں گا. تو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صلاح الدین صاحب ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے قبل ہی ڈکلیریشن لے چکے تھے تکبیر کے نام سے، 7 روزہ تکبیر کا ڈکلیریشن لے چکے تھے، جس کی ڈمی چھپ کے قانون کے مطابق جب تک باقاعدہ اخبار نہیں آئے تو ڈمی چھاپ کے اور مطبوعات کے ادارے کے پاس بھیجنی پڑتی ہے. تو وہ ڈمی تیار ہوتی تھی ہر ہفتے اور وہاں جمع ہوتی تھی. کچھ ڈمیز میں نے بھی کام کیا، وہ تیار کر کے میں نے بھی بھیجی، تو اس لیے مجھے معلوم ہے. تو تکبیر کا اجرا اب تقریباً طے پا گیا تھا، لیکن صلاح الدین صاحب کی جسارت سے علیحدگی کے کچھ عرصے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فلاں تاریخ سے آپ اپنے آپ کو تکبیر کا مدیر معاون سمجھیں. میں نے آپ کو سمجھ لیجیے کہ تقرر کر دیا ہے، اور بنس روڈ کے قریب جگہ بھی لے لی، ایک کمرہ بھی لے لیا، آپ وہاں بیٹھ کے فلاں تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیجئے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ فضلی سنس والوں سے جو کتابیں چھاپنے کے بہت بڑے ادارہ تھا ان کا، تو فضلی سنس کے کسی دفتر میں انہوں نے شاید میرے لیے جگہ لی کہ وہاں بیٹھ کے میں تکبیر کی ابتدائی تیاریاں کروں. تو میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑے بڑے نام ان کے ساتھ صلاح الدین صاحب کے ساتھ لگے رہے کہ وہ شہرت صلاح الدین صاحب کی وجہ سے انہیں ملی، لیکن میں پہلا آدمی تھا جس کو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ آپ مدیر معاون ہوں گے تکبیر کے. ہم بعد میں علیحدہ ہوئے جسارت سے، اور اس کے بعد جو صلاح الدین صاحب کے بڑے قریب لوگ رہے وہ بھی ہم سے بعد میں آئے. لیکن بہرحال ہر ایک کی قسمت ہے کہ انہیں زیادہ مرتبہ ملا، تو ہمیں اس پر کوئی اس لیے اعتراض نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں مرتبے کم و زیادہ ہونا. تو کہنے کا مقصد اس وقت میرا یہ ہے کہ صلاح الدین صاحب کے ساتھ جو ٹیم علیحدہ ہوئی ان میں باقی لوگوں کے لیے جو سمجھے چھوٹے لوگ تھے ان کے لیے تو کوئی آفر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. متین صاحب کے لیے البتہ سنا ہے میں نے، مجھے تصدیق نہیں ہے اس بات کی، کہ جنگ کے مدیر اعلیٰ میر خلیل الرحمن صاحب نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اداریہ لکھیں گے جنگ کے لیے، اور یہ رہی چیک بک، میں دستخط کر دیتا ہوں، پیسے آپ لکھ لیجئے جتنے چاہیں آپ، یعنی تنخواہ بھی آپ اپنی مرضی سے مقرر کر لیں. تو متین صاحب نے کہا کہ بھائی پیسوں کے لیے میں جسارت میں نہیں لکھتا تھا، ایک مشن تھا ہمارا جس کے تحت ہم کام کرتے تھے، اور صلاح الدین صاحب کے ساتھ میں کام کروں گا جہاں بھی کروں گا. تو انہوں نے لکھنے سے، جنگ میں اداریہ لکھنے سے معذرت کر لی تھی متین صاحب نے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم اس ٹیم کی طرف کہ جو صلاح الدین صاحب کے ساتھ علیحدہ ہوئی تھی. اس میں کچھ کاتب آزاد بھی تھے، کچھ سب ایڈیٹر تھے اور کچھ اور لوگ تھے. ان کے جو صلاح الدین صاحب کے بعد نائب جو سب سے زیادہ جن کو صلاح الدین صاحب پسند بھی کرتے تھے، وہ 1 مہینے کے بعد جسارت چھوڑ کر آئے تھے. وہ ہم لوگوں نے جنوری 1984 میں چھوڑا تھا، اور وہ فروری 1984 میں جسارت چھوڑ کر پھر تکبیر میں شامل ہوئے تھے. اب ایک بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صلاح الدین صاحب مرحوم جو تھے وہ جب علیحدہ ہوئے جسارت سے، اس وقت پہلی بار میں نے ان کا گھر دیکھا. گولی مار جو علاقہ گل بہار ہے آج کل اس کا نام، اس میں اس علاقے میں رہتے تھے، غریبوں کی آبادی. میں جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ان کا مکان جو ہے پورے 80 گز کا بھی نہیں ہے، 79 گز کا ہے. یعنی 1 گز کم 80 میں بھی، اتنا چھوٹے مکان میں اتنا بڑا ایڈیٹر جس کو ملک کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے آ کر کام کیجئے. بہت بڑا نام ہو چکا تھا اس وقت صلاح الدین صاحب کا. تو وہ جو گھر دیکھا، اتفاق ہے کہ آج ہماری نشست نمبر 79 ہے،
اور صلاح الدین صاحب کے گھر کا ذکر آیا تو وہ بھی 79 گز کا تھا، 79 اسکوائر یارڈ کا مکان تھا۔ اچھا وہ گھر پکا بھی نہیں تھا۔ میں پہلی بار گیا ہوں ان کے گھر پہ، میں حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا ایڈیٹر ملک کا جس کا دنیا بھر میں نام ہے، وہ ایک تو اتنے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر کی چھتیں پکی نہیں تھی۔ جس ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں ان کے جا کر، کوئی یقین کرے گا کہ اس پر ٹین کی چھت تھی، وہ ٹین کی جو شیٹس ہوتی ہیں اس کی چھت تھی اس ڈرائنگ روم کی جس میں بیٹھا ہوں۔ تو خیر ان سے باتیں ہوئی، میرے تعلقات بہت قریبی تھے ان سے، صلاح الدین صاحب سے، تو تھوڑی سی بات چیت کی تو زار زار رو رہے تھے صلاح الدین صاحب۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جسارت کو میں نے بچوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا اور اتنا بڑا اخبار بنایا تھا اس کو۔ آج مجھے پالیسیوں کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہونا پڑا، تو ظاہر ہے بچوں کو سے علیحدگی پر انسان کو پہلی بار میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ باقاعدہ آنسوں سے روتے ہوئے میں نے دیکھا صلاح الدین صاحب کو۔ تو بچوں کی طرح پالا جس اخبار کو، اسے انہیں چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ اب میں ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب علیحدگی اختیار کی تو سید منور حسن صاحب جو بعد میں پورے پاکستان کی جماعت اسلامی کے امیر بنے، کراچی کے بھی امیر رہے، وہ سیکریٹری جنرل بھی رہے، میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت قریبی تعلقات کہنا چاہیے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ معین کمالی بھی چھوڑ کے جا رہا ہے جسارت، تو جسارت کے میگزین سیکشن میں فون کیا جہاں ہم بیٹھتے تھے، تو کہنے لگے، میں پہنچا نہیں تھا اس وقت دفتر، شام کو جاتا تھا، میں جز وقتی ملازم تھا، تو کہنے لگے وہ آئیں تو بات کرا دیجیے۔ میں جب پہنچا دفتر میں تو سید منور حسن صاحب سے میں نے فون پر بات کی، تو بڑا عجیب اسٹائل تھا ان کا، آپ سے ملاقات کا میں بڑا خواہش مند ہوں، کہاں شرف حاصل کر سکتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، کہاں حاضر ہو جاؤں آپ کی خدمت میں، اس طرح کی گفتگو میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا نہیں صاحب آپ بتا دیجیے، میں آ جاتا ہوں، کہنے آپ سے ملاقات کرنی ہے مجھے ضروری۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں، خدارت کالونی میں رہتا ہوں میں، اور راستے میں جماعت اسلامی کے دفتر پڑتا ہے، آپ اگر جماعت اسلامی کے دفتر میں ہوں تو موٹر سائیکل ہوتی ہے میرے پاس، میں آپ سے ملتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تو بڑے اس سے کہنے بڑا احسان ہوگا آپ کا اگر آپ خود ملاقات کے لیے آ جائیں گے، ورنہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ اسٹائل تھا ان کا بڑا دلچسپ۔ تو خیر میں گیا ان کے پاس جماعت اسلامی کے دفتر، اپنے دفتر سے کام سے فارغ ہونے کے بعد، تو بٹھایا انہوں نے مجھے، بات چیت کی۔ وہ کہنے لگے جی آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب بات یہ کہ جو اس وقت تنازع چل رہا ہے صلاح الدین صاحب کا اور جسارت کی انتظامیہ کا، اس میں صلاح الدین صاحب کو حق پر سمجھتا ہوں، اور جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ہم حق پر چل رہے ہیں، تو میری رائے جو ہے وہ صلاح الدین صاحب کے حق میں ہے، میں انہیں حق پر سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں تو ان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ بہت کوشش کی منور صاحب نے مجھے منانے کی کہ میں کسی طرح نہ چھوڑوں جسارت، اور کسی سے نہیں کہا انہوں نے بلا کر، تو میں نے خیر آخر میں بھی معذرت کر لی، میں نے کہا نہیں صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اب، اور میں صلاح الدین صاحب کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد 23 مارچ 1984 کو تکبیر کا اجرا ہوا، یعنی مارکیٹ میں لایا گیا، لیکن اس سے پہلے کی ضروری تیاریاں، بہت تیاریاں کرنی پڑتی کسی اخبار یا رسالے کو نکالنے کے لیے، اور اگر معیاری نکالنا ہو تو صلاح الدین صاحب کی نظر میں معیار کیا تھا؟ نیوز ویک اور ٹائم، دو جو بڑے انگریزی کے پوری دنیا میں شہرت یافتہ میگزین ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ایسا میگزین نکالیں پوری دنیا کی خبریں، ملک کی بھی، مطلب عزائم تھے ان کے، ظاہر اتنے وسائل بھی نہیں تھے، ٹائم اور نیوز ویک وغیرہ جو ہیں ان کے لیے تو پیسہ بھی بہت چاہیے اور بہت قابل لوگوں کی بہت بڑی ٹیم چاہیے۔ تو خیر ہم ویسا تو نہیں نکال سکے تکبیر بعد میں، لیکن بہرحال پاکستان میں اتنی شہرت حاصل کی اس نے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جنگ اخبار کی جو اشاعت تھی اس سے زیادہ کئی بار تکبیر کی، ہفتہ روزہ تکبیر کی اشاعت ہوتی تھی، اتنی یعنی مقبولیت حاصل کی، اور یہ سارا صلاح الدین صاحب کی قیادت کا کمال تھا۔ تو میں آئندہ نشست میں یہ گفتگو کروں گا کہ جب تکبیر نکالا گیا تو اس وقت کیا کیا معاملات پیش آئے، کس کس طرح لوگوں کو بلایا گیا، ساتھ رکھا گیا، دفتر کی سیٹنگ کیسے ہوئی،
تو اللہ کے فضل سے اس میں میرا بڑا کام تھا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آخر میں آپ سے وہی درخواست کہ آپ میرے پروگرام کو اگر پسند کرتے ہیں یا کسی قابل سمجھتے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ ہمارا سفر جاری رہے گا، باقی بشرط زندگی باقی۔